لله الحمد لله الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں بہنوں، رب العالمین نے محض اپنے کرم سے ہم غریبوں کو اپنے در پر اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ پروردگار سے دعا یہ ہے کہ مولا کریم ہمیں ایسی بارہا حاضریاں نصیب فرمائے، جمع ہونے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت سے ایک مشورہ کیا، فرمایا لوگ مجھے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا ہے۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے مولا کریم، کیا ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آپ جسے بنا رہے ہیں وہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ خلاق لم یزل نے ایک لفظ ارشاد فرما کر ان کو چپ کروا دیا۔ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا ہوگا تو فرشتوں نے کہا تو ہوگا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ رب لم یزل نے اس وقت بھی انہیں یہی فرمایا ہوگا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عرصہ گزر گیا، قوم پہ شیطنت سوار ہوئی، زمین کا اکثر و بیشتر حصہ ان فسادیوں اور خون ریزوں سے بھر گیا۔ وقت کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے 950 سال کی زندگی گزار گئے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
قوم ان کی دعوت سے فرار کے راستے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ کریم پیغمبر جب تھک گئے تو دستے سوال کو دراز کیا، کہنے لگے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں نے ان کو راتوں کو دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، انہیں تو دین اسلام سمجھ ہی نہیں آتا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں تو میری تبلیغ پیغمبری کا اثر نہیں ہوتا یا اثر لینے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں تو ذکر اللہ اثر نہیں کرتا یا اثر لینے کی یہ کوشش نہیں کرتے۔ تو اب ہماری التجا یہ ہے کہ کائنات عالم میں ایک گھر بھی کافروں کا ایسا نہ ہو جو بچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھر بھی کافروں کا زمین پہ بچ گیا تو پھر وہی فسادات پھیلا کر مسلمانوں کو خراب نہ کرتے رہے۔ میں سوچتا ہوں اسی وقت پروردگار نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کے بال بال سے پانی جاری کر دیا۔ وہ پانی عذاب کی صورت میں آیا، آسمان سے بھی زمین سے بھی، سیلاب کی صورت میں بھی بارش کی صورت میں بھی۔ یہ آسمانی زمینی پانی ان سب کو بہا کر لے گیا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی کشتی واپس آئی، اس وقت دیکھنے والوں کو یہاں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کس جگہ پر آبادی تھی اور کس جگہ پر ویرانہ تھا۔ میں سوچتا ہوں فرشتوں نے اس وقت بھی کہا ہوگا، ہم نہ کہتے تھے فساد پھیلائیں گے؟ تو کریم رب نے یقیناً پھر وہی جواب دیا ہوگا کہ ہم جانتے ہیں جو وہ تم نہیں جانتے۔ پھر شیطنت کرنے والوں نے، ظلم کرنے والوں نے یوں ایکا کر لیا کہ اہل حق کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ حق نہ کہہ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حق والے بندوں میں سے ایک اپنے بندے کو چنا جسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ساری دنیا مخالف ہے، رشتہ دار بھی مخالف ہیں، حتیٰ کہ سگا باپ بھی مخالف ہے، لیکن یہ اللہ کا نیک آدمی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا دوست یہ حق کہنے سے باز نہیں آیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب دشمن نے تیاری کی کہ اس کا وجود ختم کر دیا جائے، پھر شیطان نے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں مشورہ دیا کہ اس کا وجود یوں ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا کیا جائے ایک بہت بڑی آگ اکٹھی کی جائے، یعنی چیخا تیار کیا جائے۔ پھر وہ چیخا بھی بن گیا۔ اب پریشانی تھی کہ ان کو ڈالا کیسے جائے، تو شیطان نے یہ مشورہ بھی دے دیا کہ ایک پنگھوڑا بنائیں، جھولا بنائیں، اس پہ بٹھا کر ان کو جھولا دے دیں تو یہ خود بخود آگ میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر جھولے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگ جو لوہے اور پتھروں کو پگھال کے رکھ دیتی ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ادھر عرش پہ زلزلہ طاری ہو گیا۔ مولائے کریم یہ کیا ہونے والا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے پروردگار نے فرمایا ہوگا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دیکھو میرا خلیل میرے لیے کیا قربانی دے رہا ہے۔ فرشتے آ گئے، کسی نے کہا حضرت اجازت دیں ان پہ آگ برسا دوں، کسی نے کہا اجازت دیں یہی آگ ان پہ پھیلا دوں، کسی نے کہا اجازت دیں پھر ان پہ اس آگ پہ پانی برسا دوں، کسی نے کہا ہوا اس پہ نازل کر دوں،
تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم اپنی طرف سے آئے ہو یا میرے کریم نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم اپنی طرف سے آئے ہیں۔ فرمایا پھر جاؤ خلیل جانے اور خلیل کا خدا جانے۔ وہ وقت بھی آیا، شیطان آگے آ کر بچے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ نوجوان پتہ بھی ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہاں جی اپنے ابا کے ساتھ ابا کے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں تیرا ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ باپ بھی کسی کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ذبح نہیں کرتا لیکن مجبوری تیرے باپ کی یہ ہے کہ اسے احکم الحاکمین کا فرمان آیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا پھر شیطان مردود لعین بھاگ جا، پھر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسماعیل جانے، ابراہیم جانے اور ہمارا خدا جانے۔ وہ وقت بھی آ گیا۔ جس کی صداقت کی، جس کی دیانت اور امانت کی گواہی پورا حجاز مکرم دیتا تھا، اور ایسے نہیں جب آپ نے پوچھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو ان میں سے جو بڑا چودھری تھا، جو بڑا ڈیرے دار تھا، وہ کہنے لگا جربناک مرارا، اے اللہ کے بندے جربناک مرارا، میں نے تمہیں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10-20 مرتبہ نہیں، 100,000 مرتبہ نہیں، میں نے بار بار تیرا تجربہ کیا ہے، بار بار تجھے میں نے آزمایا ہے، ہر معاملے میں میں نے تجھے دیکھا ہے۔ ما وجدنا الا بالصدق والامانہ، میں نے آپ کے سامنے آپ کو صداقت اور امانت کے سوا کسی عالم میں بھی نہیں پایا۔ اور یہی وہ لوگ جو بار بار کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں صادق اور امین پایا ہے، وہی ایک دن ایسے غصے میں آئے، ایک دن ایسی نفرت کرنے لگے کہ گھر سے نکالنے پہ تیار ہو گئے۔ گھر سے بھی نکالا، اور ایک دن ایسا بھی انہوں نے اس کریم پیغمبر کو دیکھنے کے لیے دیا کہ جو غریبوں کا حامی ہوا کرتا تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ خود کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی پھل بھی نہیں ہے، اس کے کھانے کے لیے رزق کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پینے کے لیے سادہ پانی تک نہیں ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ طوفان سے بچنے کے لیے ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس ہوا کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہی پیغمبر جو صادق الامین کے نام سے مشہور تھے، آج اس کیفیت میں ہے کہ ان کے سامنے 2 درجن بچے تڑپ تڑپ کے بھوکے پیٹوں کی وجہ سے جان جانے آفری کے سپرد کر جاتے ہیں، انہی بچوں کو انہی پیغمبر کے قدموں میں دفنایا جاتا ہے۔ آفرین ان ماؤں کی کہ جنہوں نے ایک آنسو تک بھی بہانا گوارا نہیں کیا۔ تو میرا وجدان کہتا ہے اب پروردگار نے فرمایا ہوگا کیا تمہیں اب تک معلوم نہ ہوا کہ میں نے جو فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ دنیا میں آج تک ایسا آدمی کوئی نہیں آیا جس پہ ظلم کیا گیا ہو، جس پہ تشدد کیا گیا ہو،
پھر وہ بندہ جب عزت و عظمت کا مالک بن جائے، جب وہ حکمرانی پہ آ جائے، جب اس کے پاس دولت مندی آ جائے، جب وہ بادشاہ بن جائے، پھر اپنے دشمنوں کو، پھر اپنے مخالفوں کو چکی میں نہ پیستا ہو، پھر اپنے مخالفوں کے لیے بریک ورن نہ نکالتا ہو۔ دنیا میں آج تک ایسا آدمی نہیں آیا سوائے اسی ہستی کے کہ جن کو وہ پتھر مارنے والے پتھر مار رہے تھے، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، آج اس کے سامنے کائنات کے فرشتے کھڑے ہیں، محبوبہ اجازت تو دے، پھر دیکھ طائف والوں کا حشر کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھہرو، مجھے دعا کر لینے دو اس ہستی سے جس نے میرے لیے اعلان کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ فرشتے حیران ہیں، کیسے دعا ہوگی؟ ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدنا ما بقومی فإنہ لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ میں نے غور کیا کہ ایک کریم رب ہمارا اس دنیا میں کوئی محبوب آدمی ہو، اس کو تکلیف ہو، ہم اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، خرچہ کرنے کو تیار ہیں، تھانے کچہری میں جانے کو تیار ہیں، ہم اس کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولا کریم آپ کے محبوب بندوں پہ یوں ظلم ہوئے اور آپ نے بدلہ نہ لیا، آپ نے آسمان سے پتھر نہ برسائے۔ صرف محبوب نہیں، وجہ مقصود کائنات جس کی وجہ سے پوری دنیا بنائی گئی، ایسے آدمی پہ یوں تشدد ہو اور پھر کریم رب خاموش رہے۔ اللہ اس کی وجہ کیا؟ جب میں نے پروردگار کے عالم یہ شکوہ کیا تو پروردگار نے قرآن کی آیاتیں میرے دروازے پہ بھیجی، پر میں دیکھتا نہیں ہے، میں دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ انسانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، احباب سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، ساز و سامان سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو اللہ سے محبت کرنی تھی وہی محبت جو غیر اللہ سے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ بدبخت ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے بندو سمجھو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی محبت میں شدت اختیار کر گئے، وہ نوح علیہ السلام آپ کی محبت میں شدت اختیار کر گئے، وہ اسماعیل علیہ السلام آپ کی محبت میں شدت اختیار کر گئے، النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی محبت میں شدت اختیار کر گئے، لیکن آپ نے ان کا بدلہ کیوں نہ لیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے کائنات کے مالک، آپ نے ان سے اپنے محبوب، اپنے شدید ترین محبت کرنے والے لوگوں کا بدلہ کیوں نہ لیا؟ تو پروردگار نے فرمایا ہم ان فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں اعمال کی صورت میں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم جو جانتے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے وہ کیا چیز تھی، کہ وہ عبادت کرنے والے زیادہ تھے، محنت کرنے والے زیادہ تھے، جو سجدے میں پڑا ہے کروڑ ہاں سال سے سجدے میں ہے، مگر یہ انسان تو تھوڑی دیر کا سجدہ کرے گا، لیکن اس کی اور اس کے سجدے میں یہی شدت کے جذبات کا فرق ہوگا کہ وہ لوگ جو فرشتوں کی جماعت ہے ان کے پاس شدت نہیں ہے، اور مسلمان جب شدت محبت سے عمل کرے گا پھر فرشتوں کو پتہ چل جائے گا ہماری وقت کیا ہے اور ان کا درجہ کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، جاؤ قرآن کے ورقوں کو پلٹو، حدیثوں کے متن کو دیکھو، ساری کتابیں عشق و محبت کے دعووں سے بھری پڑی ہیں، واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ کیا پھر چشم فلک نے وہ وقت نہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کافر مکہ کی سرزمین پہ جھگڑ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑوانے آ گئے۔ ان کافروں نے پھر محبوب کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے تے انہیں مار کے چلے گئے اور لوگ ان کو گھر لے گئے۔ تو پتہ نہیں کتنی دیر بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ماں کہہ رہی تھی اس محبوب کی خاطر تیرا یہ حال ہوا ہے؟ پھر اسی محبوب کا نام لیتا ہے، چل اٹھ، زخموں سے چور ہے، جسم تیرے میں درد ہوگا، یہ دودھ کا گرم گلاس ہے، یہ دودھ پی لے، تیری صحت کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں جب تک مجھے خبر نہ مل جائے میرے محبوب کی کیفیت کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت میں شدت اختیار کر گئے، اور یہی ہوا کہ وہ لوگ جو مکے کے مدینے کے باسیوں کو میٹھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جیب سے پیسے دے کر وہ مدینے کا میٹھا کنواں خرید کر پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر گئے، آج ان کے لیے یہ وقت بھی آ گیا کہ 40 دن گزر گئے، ایک قطرہ پانی کا نصیب نہ ہوا۔ اور اگر وہ چاہتے تو مٹھی بھر بلوائیوں کو تہ کر دیتے، کیا ان کے پاس فوج نہیں تھی، فراموش نہیں تھے، کچھ بھی نہ ہوتا تو اتنی ہی کافی تھا کہ ان کے پاس ان کی حفاظت کے لیے علی المرتضیٰ موجود تھے۔ یہ کون ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میرے مخالف بن جائے، میرے مقابلے میں آ جائے اور میں علی اکیلا ہوں تو لست ابالی، اس پر بھی مجھے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ علی بہادر ہیں، جرأت والے ہیں، ہمت والے ہیں، وہ موجود ہیں، اور صرف موجود نہیں، اجازت مانگتے ہیں، امیر المومنین مجھے اجازت دو، انہی لوگوں کو انہی کی تلواروں سے قتل نہ کر دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میرے بھائی، میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے مدینہ رسول میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، اگرچہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ پھر اس شاخ محبت میں شدت اختیار کرے، یہی علی المرتضیٰ ہے جن کو کوفے کی مسجد میں یوں زندگی کے ایام تنگ کر دیے گئے، پھر انہیں زہر دی گئی، ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اول العزم صحابی اور مجاہد صحابی، جرأت مند آدمی ان کے قدموں میں بیٹھے تھے، اے امیر المومنین ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ان تمام سب بھائیوں کا گلا کما کر دیں اور آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا علی کا خون جو ہے وہ اس میں وہ جراثیم ہے جو ان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانشینی میں ملے ہیں کہ علی المرتضیٰ بھی اپنے کسی دشمن کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس پہ علی خلافت سے معزول کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ چشم فلک نے پھر
وہ دن بھی دیکھے جن دنوں میں 18,000 خطوط موصول ہوئے شہزادہ رسول کو، لہو سے لکھے ہوئے تھے، جذبات سے بھرے ہوئے تھے، اور یوں تحریریں تھیں کہ ہم اس امیر المومنین کو نہیں مانتے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، حضرت آپ تشریف لائیے، باغوں میں بہار ہے، آپ تشریف لے آئیے، فوجیں انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، آپ تشریف لے آئیے، باغوں میں پھل پک چکے ہیں، آ جائیے، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہی وہ لوگ جو قافلے بھیجتے تھے، خطوط لکھتے تھے، خود چل چل کر آئے، پھر انہی کی وجہ سے وہ نواسے رسول جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے پھر واپس آ گئے۔ یہی وہ کربلا کی زمین تھی جس زمین پہ شہزادہ رسول کے ساتھ بغاوت کی گئی، ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا گیا، پھر نہتا کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی اہل بیت پہ ظلم کیے گئے، پھر ان کے خیموں کو جلایا گیا، پھر جو ان کے ذہن میں آیا وہ سارے تشددات کیے گئے، اور کہنے والے نے نواسے رسول سے عرض کر دی، حضرت اب بھی وقت ہے، جان بچاؤ اور واپس چلے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں ان کی تلواریں حاکم وقت کے ہاتھ میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ عبید اللہ بن زیاد آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے تمہارے بھائی کو زہر دیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی کے نیچے سے جائے نماز چھینی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا مذلل مومنین کہا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی کو جامع مسجد میں دھکے دیے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے والد گرامی کو قتل کیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو آج آپ کی مخالفت پہ اتر آنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں ان کے پاس نہ جاؤں تو قیامت کے روز یہی کہیں گے، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا، آپ کا نواسا تو ڈرپوک نکلا، آیا بھی نہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پہ تنہا ڈٹ گئے، جن کے سامنے 110 سے زیادہ لاشیں تڑپ رہے تھے، وہی امام حسین اگر ان کی جان بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیتے تو ان کا بھی کچھ نہ جاتا، ان کی بھی جانیں بچ جاتی، اور یہ عذر شریعت میں قبول بھی ہے، جان بچانے کے لیے نرمی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن نواسہ رسول نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس قرآن کی آیت کو سچ ثابت کر کے دکھایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں اتنا شدید ترین ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے نہیں جماعت کی جانوں کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ والے بہت آگے نکل گئے، امام احمد رحمت اللہ علیہ تھے غالباً، یا کوئی اور عالم دین بزرگ تھے، مجھے نام پوری طریقے سے یاد نہیں ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ خنزیر کا گوشت حلال ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں حرام ہے، میں نے کہا اٹھاؤ جیل میں بند کر دو۔ وہ عالم دین جیل میں بند ہو گئے، تشدد ہوتا رہا، ظلم ہوتا رہا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ آج بادشاہ وقت نے بلایا اور کہنے لگا تیرے سامنے گوشت رکھا جائے گا، اگر تو نے اس کو حلال سمجھ کر نہ کھایا تو تیری سزا موت۔ پھر دنیا دیکھنے کے لیے آ گئی اور گوشت کی پلیٹ بھی آئی، کہنے والے نے کان میں کہا حضرت کھا لیجئے حلال ہے، میں نے آپ کے لیے بکرے کا گوشت منگوایا ہے، یہ میں نے آپ کی پاکیزگی اور حلال کا احساس کیا ہے۔
جان بچانے کے لیے اگرچہ حرام کھانا بھی جائز ہے لیکن پھر بھی حلال ہے، کھا لیں۔ حضرت نے فرمایا ظالم، میرے لیے یہ بکری کا گوشت بھی حرام ہے، اٹھا کے لے جا اس کو۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ ہے نا کہ یہ بکری کا گوشت ہے، عوام الناس کو تو خبر نہیں ہے، بادشاہ وقت کو تو خبر نہیں ہے، یہ ساری دنیا یہ سمجھے گی کہ تشدد کی وجہ سے، اس ظلم کے ڈر کی وجہ سے عالم دین راستے سے پھسل گیا ہے، اس نے حرام کو حلال کہہ دیا ہے۔ میں جس قوم کے سامنے جس نقطے نظر پر بیٹھا ہوا ہوں آج اسی نقطے نظر پہ مضبوط ہوں، اگرچہ میری جان چلی جائے میں حرام کو حلال کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہیں کہا، یہاں تک کہ حلال کو بھی نہیں کھایا، اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس شاخ تو ایک ایک مسئلے میں اللہ سے محبت میں شدید ہو گئے اور رسول اللہ سے محبت میں بھی شدید ہو گئے۔ ایک بزرگ تھے، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، کہیں جا رہے تھے، ان کا زیادہ سفر یعنی کپڑے، کھانے کا سامان، کوئی پیسے وغیرہ وہ ایک تھیلے میں، بیگ میں تھے۔ کمزور اور اکیلے بزرگ کو دیکھ کر ایک اچکا وہاں سے آیا، اس نے اس کا بیگ چھینا اور بھاگ گیا۔ کچھ دور گیا تو نبینا ہو گیا۔ اب لگا شور مچانے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے لے چلو فلاں چوک پہ اللہ والے ٹھہرے ہیں، ان سے مجھ سے معافی منگواؤ۔ لینے والے ان کو لے گئے، تو جب سفارشیوں نے سفارش کی کہ حضرت اسے معاف کر دے، یہ معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ مسکرائے اور فرمایا فقیرو، اس کو تو میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا جس وقت اس نے مجھے تھیلا چرایا تھا، چھینا تھا۔ لوگ حیران کہ حضرت اس نے آپ کا سارا زیادہ سفر چھین لیا، پھر آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، میں نے سوچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے روز اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے ایک آدمی کا حساب ہوتا رہے گا۔ تو میں نے سوچا جب تک یہ بندہ میرے اس زیادہ سفر کا حساب دیتا رہے گا اتنی دیر تو میرے محبوب باہر ٹھہریں گے نا، تو میں نے اس لیے جلدی سے معاف کر دیا کہ یہ آئے اور چلا جائے، میرے سوالوں کا جواب نہ دیتا رہے تاکہ اتنی دیر میرا محبوب جنت سے باہر نہ ٹھہرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اس شاخ کمال میں پہنچے تو محبت میں شدت اختیار کر گئے۔ ہمارے حضرت سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بندے کو دیے پیسے، اس وقت کے 4 روپے تھے، یوں سمجھیں کہ آج کے 40,000 روپے ہوں گے، دیے اور فرمایا بھائی اس سے کاروبار شروع کر لے، رزق روٹی کے لیے پریشان ہے، کوئی دکان لگا لے۔ تو ساتھی نے دکان لگائی۔ اب دکان لگانے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، وہ 4 روپے والی دکان بڑھتے 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 اس وقت کے 200 روپے کی ہو گئی، یعنی آج کے 40,000 والی دکان 2 لاکھ سے بھی کراس کر گئی۔ تو اس آدمی نے زمین کا 1 ایکڑ یعنی 2 بیگھے یعنی 8 کنالیں لے لی۔ تو وہ اس کے بعد بھی دکان میں کمزوری پیدا نہ ہوئی، تو آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت جی میرے ساتھ چلیں اور دکان کو تقسیم کر لیں۔ حضرت وہاں گئے، ایک بسکٹ اٹھایا،
दो चार टाफियाँ उठाई और इस तरह की दो चार चीज़ें उठा ली, उनको जेब में रखा। फरमाया भाई मेरा हिस्सा पूरा हो गया, अब दुकान तेरी है, अकेला है और मालिक है, मुबारक हो। वो कहते हैं कि मुझे इस पे तकलीफ हुई कि हजरत शाह जी ये क्या कर गए। तो रात को सोते हुए ख्याल आया कि जो मैंने अभी 2 बीघे जमीन के खरीदे हैं उनमें से 1 बीघा जाकर हजरत के नाम करा देता हूं। उसने हजरत को न बताया और चुप करके हजरत के नाम कर दिया। अभी 6 महीने गुजरे थे कि वो ठेके अभियाने वाला आया, तो उसने कहा शाह साहब आपके तो इतने पैसे हैं। अदा फरमाया कैसे, मेरी तो जमीन नहीं है। कहने लगा फुला आदमी ने आपके नाम का 1 बीघा इंतकाल कर दिया है। हजरत मुस्कुराए और फरमाया चलो ये ले जा। अभियाना तो उसको दे दिया। अगले रोज गए और खामोशी से उस मालिक को पता न चला, फिर वही जमीन लेकर उसके नाम वापस कर दी। पता चल गया मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत सैयदी मोतीउल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब्बा जी ये क्या किया, ये क्या किया? 1 बीघा जमीन का अल्लाह ताला ने भेजा था, आपने वापस कर दिया। फिर मैं हाँ मोती, नाम मोतीउल्लाह था, हजरत प्यार में अक्सर मोती कहकर बुलाते थे। फिर मैं हाँ मोती, मुझे पता है जो मैंने उसको 4 रुपए दिए थे इस नीयत से नहीं कि वापस लूंगा, मैंने इसलिए उसको दिए थे कि वो गरीब आदमी था और उसका नाम था अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। मैंने अल्लाह की मोहब्बत में उसको पैसे दिए, उसने मेरे नाम की जमीन कर दी। तो फिर मैंने चाहा कि जिस अल्लाह की मोहब्बत में मैंने पैसे दिए थे उस मोहब्बत में जमीन लेना ये मोहब्बत का हक नहीं है, सो मैंने जाकर वापस कर दी। मोहब्बत वाले शिद्दत इख्तियार कर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी मोहब्बत का जायका नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने उशाक बंदों के नक्शे कदम पे चलाए। हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसे। आजकल मादियत परस्ती है, मोहब्बत शोहब्बत को कोई नहीं पूछता। मादियत परस्ती है। जिसकी 2 करोड़ रुपए की जायदाद है वो उसकी ज़कात देने को तैयार नहीं है। क्यों जनाब? 1 लाख रुपए में से जब 25,000 रुपया दे देंगे तो पैसे तो कम पड़ जाएंगे ना। मैंने कहा नहीं है, ये आपकी सोच है। अहले मोहब्बत से कोई पूछे कि हजरत ज़कात कितनी फीसद है, तो मोहब्बत वालों ने बताया, फरमाया जो कुछ अल्लाह दे वो सारी ज़कात है, अल्लाह के नाम पे वापस कर दें। यही वजह है क़यामत का रोज होगा, परवरदिगार जलाल के आलम में होंगे, रहमत इज़्ज़ी अल्लाह के नेक बंदों पे बरस रही होगी, बाकी दुनिया अपने गुनाहों की वजह से पसीने में शराबूर होगी, तकलीफ में होगी। फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इकट्ठे होकर पैगंबरों के पास आएंगे। सारे पैगंबर मिलकर मेरे महबूब के कदमों में आएंगे, मेरे महबूब से सजदे में रखकर उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे, इंसानों के लिए दुआ फरमाएंगे कि मौला जन्नत जहन्नम का फैसला तो बाद में, पहले इनका हिसाब तो शुरू कर, ये आलम तो खत्म हो। तो परवरदिगार फरमाएंगे, हबीबा बताओ वो कौन है आदमी जिससे मैं पहला हिसाब शुरू करूं। हुजूर फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया के लोगों को देखूंगा, मुझे कोई आदमी नजर नहीं आएगा जिसको मैं हिसाब के लिए पहले अल्लाह के हुजूर पेश करूं, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। फरमाया मैं सिद्दीक अकबर को पेश करूंगा तो परवरदिगार उन्हें देखते ही मुस्कुराएंगे, आधे से ज्यादा जलाल इसलिए खत्म हो जाएगा, और फरमाएंगे महबूब मैं इस आदमी का हिसाब कैसे करूं, मैंने जो कुछ इसको दिया इसने मेरे नाम पे दे दिया, फिर मैंने 10 गुना बढ़ा के दिया, फिर मेरे नाम पे दे दिया। ये जब तेरे कदमों में आया था 40,000 दीनार का मालिक था, लाखों रुपए का कारोबार था। जब ये मेरे पास आया था तो इसका कफन भी अपना नहीं था, सब कुछ तेरे कदमों में लुटा के आया है। हम तो इसके अभी मकरूज हैं, हिसाब कैसे लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमा ले।
انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے کہ جب عشاق اللہ کی محبت میں یوں شدت اختیار کرتے ہیں تو پروردگار ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سر دست ایک یہ کہانی بھی چھوٹی سی سناتا چلوں. ایک آدمی بارش کے موقع پہ اللہ والے گزر رہے تھے. پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو جوتوں کا کپڑوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہوتے نہیں ہیں, انہیں اپنی زیبائش کی فکر نہیں ہوتی. ان کی جوتی پھٹی ہوئی تھی, حضرت نے پاؤں رکھا, ان کی جوتی سے چھینٹے ابھرے. جو ساتھ میں میاں بیوی نئے دلہا دلہن بارش کا مزہ لینے کے لیے گلی میں بیٹھے ہوئے تھے, اس دلہن کے کپڑوں پہ جا پڑے. دلہن نے جذبات کے عالم میں اپنے خامن کو دیکھا تو خامن سے اس کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی. اس نے اٹھ کر اس اللہ والوں کو تھپڑ مار دیا. وہ رضا بالقضا سمجھتے ہوئے آگے گزر گئے تو ساتھ میں ایک ہوٹل والا تھا. اس نے دیکھا اچھا بزرگ آ رہے ہیں. وہ بھاگا اور آ کر پکڑ کر لے آیا ہوٹل پہ اور دودھ کا ایک پیالہ دیا. حضرت یہ پی لیں. پر میں نہیں فقیر, نہیں حضور پی لیں, بارش کا موسم ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, آپ کے لیے یہ بہتر ہے. حضرت نے پیالہ پکڑا اور اوپر دیکھا, پر میں لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ. محبوب کی کرم نوازی تو ہر لمحے ہوتی ہے, سختی شدت کبھی کبھی آ جاتی ہے. لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ, بھی سجن واہ واہ, این بھی سجن واہ واہ. کہنے لگے محبوب کا وہ انداز بھی واہ واہ ہے, یہ انداز بھی واہ واہ ہے. اتنی میں پیالہ دودھ کا ختم نہیں ہوا, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بد دعا کی. پر میں نے کہنے لگا حضرت آپ نے بد دعا کی ہے, کرنی نہیں چاہیے تھی. پر میں بیٹا میں نے بد دعا بھی نہیں کی, لیکن مسئلہ کیا ہے بتا تو صحیح. وہ شخص کہنے لگا حضرت ابھی جس نے آپ کی گستاخی کی تھی نا, وہ گھر جا رہا تھا اور اس کا گھر تھا اوپر کی منزل پہ. وہ سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر گیا, وہاں سے پھسلا آخری زینے سے اور لڑکتا ہوا نیچے آ گرا. اب اس کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب وہ بندہ نہ جینے کا نہ مرنے کا. اب بد دعا تو نہ کرتے نا, سزا دے دیتے, کسی کو کہہ دیتے, مار نکلوا لیتے اس کی. حضرت نے فرمایا فقیرہ بات سمجھنے کی ہے, بات سمجھنے کی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا. اس لیے کہ کوئی اس سے محبت کرتا تھا, اس کی ہو گئی بے عزتی تو اس نے برداشت نہیں کیا, مجھے تھپڑ مارا. تو پھر سمجھ میں بھی تو کسی سے محبت کرتا تھا, میری ہو گئی بے عزتی. ہو سکتا ہے اس نے برداشت نہ کیا ہو, بدلہ لے لیا ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے محبت میں شدت اختیار کر گئے تو اللہ رب العزت نے اپنی باتوں کو سچ ثابت کر دیا. اور دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مقبول اور محبوب اور معشوق ترین بندوں میں شامل فرمائے. یہ بھائی لکھتے ہیں کہ آج کل جانوروں میں جو بیماری آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے. میں اور قاری غلام حسین صاحب رحیم یار خان سے آ رہے تھے تو روڈ پر ہم نے دیکھا کہ ہماری روڈ کی دونوں طرف میں جانور مرے ہوئے رکھے ہوئے تھے, رکھے نہیں تھے, یوں سجے ہوئے تھے قطار میں. میں نے گننا شروع کیا, جب میں 64 کی تعداد پہ پہنچا تو میرے آنسو نکل آئے. پھر میں وہاں سے گننا چھوڑ دیا اور دعا کرتا رہا, اللہ ان غریبوں کے حال پہ رحمت فرما. ویسے سمجھنے کی بات ہے, ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے کتابوں میں, ایک آدمی کے پاس ایک گائے تھی یا بھینس تھی, وہ اس کا دودھ بیچا کرتا تھا. تو اسے گزارا صحیح ہوتا رہا لیکن بچت نہیں ہوتی تھی.
اس نے تھوڑا سا اس میں پانی ملانا شروع کر دیا، پھر بچت ہوتی رہی، اس بچت کے ساتھ اس نے اور گائے لے لی، پھر اس میں بھی پانی ملاتا رہا، اب بچت ڈبل ہو گئی، اس میں بھی اس نے تیسری گائے لے لی، یوں چلتے چلتے اس کی گایوں کا ریوڑ بن گیا۔ جب اتنی سارا ریوڑ بن گیا تو عیاشی تو اتر آیا۔ اب ایک دن بارش آئی اتنی کہ سیلاب کی صورت میں وہ ان تمام گایوں کو، جانوروں کو بہا کر لے گئی۔ یہ بندہ رو رہا تھا کہ یا اللہ میرا نقصان ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ ایک اللہ والے وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا اس طرح نقصان ہو گیا۔ فرمایا اچھا فلانا دودھ والا تو ہے؟ کہنے لگا ہاں میں ہوں۔ انہیں فرمایا پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سیراب نہیں آیا، یہ وہ پانی ہے جو تو دودھ میں ملاتا رہا ہے، آج وہی پانی جمع ہو کر تیری ساری حرام اور حلال کی کمائی کو لے کے آیا ہے۔ کاش کہ میں انہی جانوروں میں سے اللہ رب العزت کا حصہ نکالتا رہتا، عشر صدقات زکوٰۃ کے جو معاملات تھے ان کو پورا کرتا رہتا تو پروردگار یوں ہم سے بدلہ نہ لیتے۔ اب بھی اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں چاہیے کہ اب بھی اللہ رب العزت کے حکم پر پابندی کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز وہ رب جلدی ناراضی سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی چھینی ہوئی برکتیں بھی واپس لوٹا دے گا۔ ہاں جی، سیلاب کی تباہ کاریوں سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ بھائی ہم تو دعا کر رہے ہیں لیکن اپنے اعمال بھی بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، ابا جی یہ نیچے سے سیلاب آیا، شیخ سلطان سے وہ پانی شخلی کے راستے سے ہوتا ہوا مسکین پور کے ساتھ آ گیا، ادھر سے یہ سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے کئی دنوں سے، مکانات گر رہے ہیں، جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہے۔ پر میں بیٹا یہ میرے برے اعمالوں کی سزا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت اعمال تو میرے خراب ہے نا، پھر سزا ان لوگوں کو کیوں مل رہی ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت کا یوں طریقہ کار ہے، جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اللہ ان کو اس عمل سے سزا دیتے ہیں، اور پھر جن کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں اس عمل سے اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ خبردار بندہ بن جا ورنہ اس جیسا حال کروں گا تیرا۔ اور پھر جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اس عمل سے وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اپنے اعمال کو بھی درست فرمائیں اور صبر بھی فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بن جائے۔ محمد ظفر خان مسکین پوری کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی اچھی خاتون تھی، ہمارے بھائی محمد شفیق اللہ شاہ صاحب کی والدہ بنی ہوئی تھی، انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ہمارا خاص گھرانہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور ہمارے بھائی شفیق اللہ شاہ صاحب پر بھی اللہ مزید رحمتوں کا معاملہ فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ حادثہ ہوا پچھلے دنوں میں کہ سرکٹ شارٹ کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی، ان کا کپڑے تک جل گئے، سامان جل گیا، مگر زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے دوسری مرتبہ بھی ایسے ہو گیا پرسوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، نقصان نہیں ہوا لیکن پریشانی کا سبب تو بنا نا۔ اللہ ہم تمام غریبوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے بھائی قاری حاجی احمد صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں، ہمارے بھائی قاری غلام حسین صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ کافی دنوں سے شدید بیماری کی حالت میں ہیں۔ اللہ ہمارے ان سمیت تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہی آواز میں، ایک ہی انداز میں اور ایک ہی الفاظ دہرائیں گے، اپنے سینے کا زور لگاتے ہوئے، جس طرح لوہے پر
ضرب کاری سے اس کا زنگ اترتا ہے، تو اس طرح دل پر ضرب کاری سے بھی دل کا زنگ اترتا ہے۔ احساس فرمائیں اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے سینے میں اتر رہی ہے، ہمارا دل زنگ و ظلمات سے پاک ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، کہتا ہے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الہ العالمین ہماری ہر گناہ سے توبہ ہے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ آئندہ معصیت سے پاک زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ پھر اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی اپنے مقبول ابرار بندوں کے ساتھ فرما دے، یا اللہ ہماری
معاشر کی حیات کی انہی کے ساتھ فرما دیں۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے سرخروئی نصیب فرما دیں۔ یا اللہ آپ کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما دیں۔ یا اللہ اہل حق کی معیت نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہماری ان بگڑیوں کو اپنے فضل سے بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بھائی قاری غلام حسین صاحب کی والدہ، قاری حاجی احمد صاحب کی اہلیہ، اور ہمارے بھائی ملک عبد المجید صاحب کی ہمشیرہ، اور بھی جتنی ہمارے دور قریب کے دوست ہیں جن کی گھروں میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یا اللہ سب اپنے فضل سے دور فرما دیں۔ یا اللہ آپ حکیم مطلق ہیں۔ یا اللہ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ تو وہ کریم ذات ہیں، اللہ آپ وہ قادر ذات ہیں، کن کہہ کے سب کچھ فرما سکتے ہیں۔ اللہ ہم غریبوں پہ بھی رحمتوں کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ آج ہمیں شفا دینے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ سب کو صحت عافیت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں حادثات سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ حوادثات سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ جنات اور جادو کے شرور سے بچا دیجیے۔ اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا دیجیے۔ مولا کریم ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے۔ مولا ہمیں اعتراف ہے کہ ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں، مگر اللہ ہمیں یہ بھی تو معلوم ہے آپ سب سے بڑے کریم ہیں۔ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والے ہیں۔ اللہ ایک ماں اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ بھی فضل فرمائیے، ہمیں مصیبتوں سے نکال دیجیے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے نکال دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو ساتھی دور قریب سے چل آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما دیجیے۔ مولا جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو بھی شریک فرما دیجیے۔ یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے فون پہ اور بالمشافہ، اللہ ہم سب کے لیے خیر کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ سب پہ رحمتیں فرما دیجیے، سب پہ خیر نازل فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ایک بہن ہے ٹیچر صاحبہ، اس کی بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم جن کی ہم پہ حقوق آتے ہیں ہم سب کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ پروردگار نبی علیہ السلام سے اب تک جتنی اکابرین نے خیر کی دعائیں فرمائیں اللہ ہم خیر کی دعاؤں میں سے حصہ لینے کے محتاج ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ انتم الفقراء، تم غریب اور فقیر آدمی ہو، تو اللہ آپ اپنی ستاریت کا واسطہ ہمیں اپنی رحمتوں کی بھیک عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی تبلیغی جہادی اور حرمین کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ تمام مراکز کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم غریبوں کو بھی اس سال عمرے اور حج کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اللہ اسباب اور ذرائع مہیا فرما دیجیے۔ مولا ہماری اس مسجد کی آبیاری فرما دیجیے۔ ہمارے امام صاحب، ہمارے منتظم صاحب اور محتمم صاحب اور نگران اور جملہ کمیٹی سب کو دامِ ترمِ سخن ترقی عطا فرما دیجیے۔ اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اہل خیر کا دل اس طرف متوجہ فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمتوں سے قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔